بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے اپنی محرم اسپیشل سیریز کو آگے بڑھاتے ہوئے محرم الحرام کی فضیلت نمبر 3 کو ہم بیان کرتے ہیں اپنی اس نشست کے اندر، اور فضیلت نمبر 4 کو بھی ہم اسی نشست کے اندر مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ محرم الحرام کی تیسری جو فضیلت بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ یاد رکھیے کہ اس کائنات میں ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں ہے۔ اس کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، اس کے مہینے، اس کے ایام، اس کے دن، اس کے گھنٹے، اس کی گھڑیاں، اس کی ساعتیں، یہ ٹوٹل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ محرم الحرام میرا مہینہ ہے؟ یاد رکھیے کہ ساری چیزیں اللہ کی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کسی چیز، کسی وقت، کسی جگہ کی فضیلت کو مزید بڑھانا ہو تو اس کی نسبت اللہ تعالیٰ اپنی طرف کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ تمام دنیا کی مساجد یہ اللہ تعالیٰ کی ہیں، لیکن بیت اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب سے عظیم ترین قرار دینا تھا، اس لیے اس کی نسبت اپنی جانب کر لی۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خاتم النبیین کا لقب عطا فرمایا، اور اپنے رسول ہونے کا کہ اللہ کا رسول ہے سب سے اعلیٰ کر دیا اس کو۔ بالکل اسی طرح تمام مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم الحرام کو اپنا مہینہ قرار دیا۔ مسلم شریف کی صحیح ترین روایت، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلی بات کہ حضور نے ارشاد فرمایا، اور دوسری بات کیا ارشاد فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان، رمضان کے بعد سب سے افضل جو روزے ہیں وہ شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ تو مسلم شریف کی صحیح ترین روایت سے ہمیں اس بات کا پتہ چلا کہ محرم الحرام کی جو تیسری بڑی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اس کی حرمت اور اس کی عزت و تکریم اتنی زیادہ کرنی ہے کہ جتنی زیادہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی چیز ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس لیے ہم اسے زیادہ اپریشیٹ کریں گے۔ محرم الحرام کی جو چوتھی بڑی فضیلت ہے وہ کیا ہے کہ حرمت والے مہینوں میں سب سے افضل ترین مہینہ یہ محرم کا ہے۔ پہلا مہینہ ہونا، حرمت والے مہینوں میں سے سب سے پہلا مہینہ ہونا، یہ اپنی ایک فضیلت ہے، اور اس میں سب سے افضل ترین ہونا یہ اور بڑی فضیلت ہے کہ حرمت والے مہینوں میں سب سے افضل۔ آئیے اس کے بارے میں ہم اسلاف کے اقوال چیک کرتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ جو بہت مشہور تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ محرم ہے، اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلامی سال کا آغاز حرمت والے مہینے سے کیا اور اس کا اختتام بھی حرمت والے مہینے سے کیا۔ اسلامی سال کتنا متبرک سال ہے کہ اس کا اگر اس کی سٹارٹنگ بھی ہوتی ہے تو اللہ کی رحمتوں سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سٹارٹنگ بھی ہمیں کرواتے ہیں تو کس اعتبار سے؟ گناہوں سے بچو، نیکیوں کے کام کرو، میں نیکیوں کو تمہیں اور زیادہ دوں گا، تھوڑی نیکی کرو گے زیادہ بڑھا دوں گا۔ تو پورا مہینہ کرو 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 تاکہ کیا ہو جائے، تمہیں یہ سال گزارنے کے لیے اللہ کے تابع رہنے کی عادت پڑ جائے۔ اور اختتام بھی اس کا کیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، انما الاعمال بالنیات انما الاعمال بالخواتیم۔ اللہ شروع کو دیکھے گا اور آخر کو دیکھے گا۔ سال شروع کب کیسے کیا تھا اس نے، سال کا اختتام کیسے کیا۔ اگر دونوں حرمت والے مہینوں کا ہم احترام کر لیں، جو کہ مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے مشرک ہونے کے باوجود، تو اللہ تبارک و تعالیٰ امید ہے کہ درمیان سے ساری گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ہم محرم الحرام کی فضیلت نمبر 5 کی طرف آتے ہیں کہ محرم الحرام کی فضیلت نمبر 5 یہ ہے کہ اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنا بہت زیادہ افضل ہے، کثرت سے روزہ رکھنا بہت زیادہ افضل ہے۔ مسلم شریف کی جو مسلم حدیث ہے اس کے اندر یہ واضح طور پر بیان کیا گیا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد جو سب سے افضلین ترین
مہینہ افضل ترین مہینہ روزہ رکھنے کے اعتبار سے ہے وہ محرم کا ہے۔ یاد رکھیے، میں یہ بات واضح کرتا چلا جاؤں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور نے رمضان جیسے روزے کسی اور مہینے کے اندر نہیں رکھے۔ کیا مطلب؟ پورا مہینہ روزے نہیں کسی اور مہینے میں رکھے جس طرح رمضان میں پورے مہینے روزے رکھے۔ اسی وجہ سے یہاں پر کثرت کے الفاظ آئے ہیں۔ کثرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کثرت کر سکتے ہیں لیکن پورا مہینہ روزے نہیں رکھیں گے۔ تو حضور نے رمضان کے علاوہ پورا مہینہ کسی مہینے کے روزے نہیں رکھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ محرم کے اندر تم کثرت سے روزے رکھو۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ نیکیوں کے اندر آگے بڑھنا چاہیے اور کثرت سے روزے رکھنے چاہیے۔ تو یہ محرم الحرام کی جو فضیلت نمبر 5 ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک اور متبرک مہینے کے اندر کثرت سے روزے رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ محرم الحرام کی جو چھٹی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ محرم میں عاشورہ ہے، یعنی اس کی 10 تاریخ ہے۔ عاشورہ کا جو لفظ ہے یہ متفق علیہ، یہ روایت ہے کہ عاشورہ سے مراد محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی 10 تاریخ کو ہم عاشورہ کا لفظ نہیں اس کو قرار دے سکتے، لہٰذا محرم الحرام کی جو 10ویں تاریخ ہوگی اس میں اس کو ہم عاشورہ کا نام دیتے ہیں۔ اس کے متعلق بہت سی روایات جو غیر مستند بھی ہیں اور مشہور بھی بہت زیادہ ہو چکی ہیں، وہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن میں انشاءاللہ وہ حدیث اور وہ بات ذکر کرنے کی کوشش کروں گا اور کرنا چاہوں گا جو مسلم اور احادیث اور قرآن سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز جو عاشورہ سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس دن کا روزہ رکھا کرو، اس دن کا روزہ رکھا کرو۔ تو یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا، دوسروں کو بھی اس کا حکم ارشاد فرمایا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر یہ عرض کر دی کہ حضور یوم عاشورہ یعنی 10 تاریخ جو کہ محرم الحرام کی ہے اس دن تو یہود و نصارہ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم ان کی مخالفت کریں گے اور میں اگر اللہ نے چاہا تو اگلے سال میں 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا، 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگلے مہینے تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے تھے، اس وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے۔ تو یہ مسلم شریف کی صحیح ترین روایت ہے۔